ماضی کے ساتھ جوڑنا ہے کہ یہ ملک، اس کا قیام کیوں کر وجود میں آیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی تخلیق میں ایک بنیادی سوچ رکھی، جو کہ علامہ اقبال کے الہ آباد کے خطبے سے پتہ چلتی ہے، اور وہ تھی کہ اس ملک کی بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی بیکاز علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ متحدہ ہندوستان میں، اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا، ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہو سکتا ہے، ان کا ثقافتی مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ ان کی دو نکات جو کہ اس خطبے کا ایک نچوڑ ہیں، وہ تھا کہ اپنی سیاست اور اپنی ثقافت۔ اب جغرافیائی طور پہ تو ہم نے اس ملک کو حاصل کر لیا، لیکن نظریاتی طور پہ ہم ان اصولوں پہ اپنی عمارت کھڑی نہیں کر سکے۔ ہمیں اپنے جو بنیادی رکن تھے ان سے ہمیں جوڑنا ہوگا، اور اس جوڑنے کے لیے ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کا وجود 1996 میں آیا، لیڈرشپ نے، عمران خان کی لیڈرشپ میں، انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بنیاد پہ اپنی جماعت کی بنیاد رکھی، اور اپنے آپ کو اس سفر پہ گامزن کیا، جس سے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی ہدف تھے ان کو حاصل کرنا مقصود تھا۔ انہوں نے آ کر رائٹ اور لیفٹ کی سیاست کو سائڈ پہ کر کے رائٹ اینڈ رانگ کی سیاست کو شروع کیا۔ یہی بیانیہ جو کہ ہم لے کے چل رہے ہیں آج، ایک وہ بیانیہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاست کا مقصد ہے وہ فلاحی ریاست قائم کرنا ہے۔ دوسری طرف وہ سیاست ہے جس میں کہ ذاتی مفادات کا حصول ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کے بنیادی مقاصد کو اپنا ہدف بنائیں، ہم وہ ریاست بنائیں جس میں کہ عوام کی خدمت پہلی ترجیح ہو۔ اور اس سلسلے میں جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے وہ یہ ہے، چونکہ وہ بنیادی طور پہ خود غریب پرور، اس ملک سے سنسیئر اور ایک ہارڈ ورکنگ محنتی شخصیت ہیں، اور ان کی جو بنیادی سوچ ہے وہ اس پہ مبنی ہے کہ اس ملک کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے، کس طرح سے اس ملک میں احتساب ہو، انصاف ہو، میرٹ ہو، اور کس طرح سے ہم اس اپنی جو حکومت ہے اس کو ہم کس طرح سے ایک فلاحی ریاست، جس کی انسپریشن ریاست مدینہ سے لی گئی، جس کے بنیادی ستون رحم، احساس اور انصاف ہیں، ان اہداف کا حصول ممکن ہوا جب 2018 میں ہماری حکومت آئی، اور ہماری جو بھی پالیسیز تھیں وہ اسی فلسفی کے تحت تھیں، چاہے وہ ہماری دفاعی، معاشی، ثقافتی
जितनी भी हमारी पॉलिसीज थीं वो बुनियादी तौर पर इसी सोच के गिर्द घूमती थीं। अब हम ये समझते हैं कि अवाम ने जो ये नैरेटिव है जिसमें कि बजाय मुल्क की खिदमत करने के अपने मफादात को तरजीह देना सियासत को एक पेशा बना दिया गया था, उससे अब अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। आप जानते हैं कि आजकल के दौर में हमारी वजारत के कॉन्टेक्स्ट में हमारा चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि हम हुकूमत की पॉलिसीज और जो भी हमने अचीवमेंट्स किए हैं उसकी तशहीर की जाए, बल्कि हमने दोनों महाजों पे, अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पे हमने लड़ना है। और इस सिचुएशन में हमारी वजारत इत्तलात का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। 5th जनरेशन वॉर आप सब जानते हैं कि वो इस वक्त चल रही है। हमारे दुश्मन हर तरह का नुकसान हमें पहुंचाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारी जो मुल्क में है नाउमीदी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। इस चैलेंज को निपटने के लिए हम ये समझते हैं कि हमारी वजारत इत्तलात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में इस जंग का भरपूर मुकाबला करेगी। और आप जैसे साथी, अब आप जानते हैं कि ये दौर एक ऐसा दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, जिसमें कि हर पाकिस्तानी सहाफ़ी बन चुका है। अभी हमने ये जंग पूरे मुल्क के लेवल पे लड़नी है। ये सिर्फ आपका फर्ज नहीं, इस मुल्क में हर वो शहरी, हर वो सहाफ़ी, हर वो वजीर इसी जंग में हमारा शरीक होगा। और हम ये समझते हैं कि हमारी जो ये जंग है वो इंशाअल्लाह हमें कामयाब करेगी और हम इसके साथ बहैसियत कौम कोई सियासी तकसीम के अलावा हम कोई भी इसमें तकसीम नहीं चाहेंगे और चाहेंगे कि हम बहैसियत कौम इस जंग का मुकाबला करें। आज आपको मेरे साथी मिनिस्टर्स अपनी अपनी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि जिन चैलेंजेस का हमें सामना था जब हमें हुकूमत मिली, तो वो क्या चैलेंजेस थे, उससे हमें किस तरह हमने पहले उस पे उबूर हासिल किया और अब हम एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जिसमें कि जो सख्त वक्त था वो काफ़ी जदोजहद के बाद हमने उस पर काबू पाया। और अब जितनी भी ख़ास तौर पे पिछले हफ्ते की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो सारी मुस्बत डेवलपमेंट्स हैं जिसका तस्करा करेंगे अभी हमारे साथी। लेकिन मैं कौम को ये बताना चाहता हूं कि जिस रेजिलियंस के साथ उन्होंने इन हालात का मुकाबला किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में, जिससे कि हम एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं, एक ऐसी नहज पे आ गए हैं जिससे कि हम अब ये कह सकते हैं कि अब हमारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब अपने साथी वजीरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जी शाह महमूद साहब जो है तो शुक्रिया शिबली फराज साहब, ख़वातीन और हज़रात, मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने जो खारजा अमूर में जो हमारा एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। हम जब फॉरेन पॉलिसी में अपनी अचीवमेंट्स को देखना चाहेंगे
تو ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا کہ جو ہمارا دائمی حریف ہے اس کا آبجیکٹو کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، اور ہم نے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مختصر وقت میں صرف میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی ایک سٹیٹڈ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف دھکیلا جائے، تنہائی کی طرف، سفارتی تنہائی کی طرف، اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم پاکستان کی ایفیکٹو ریپرزنٹیشن کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 سالوں میں سابقہ حکومت کا بیشتر عرصہ ایسا تھا کہ آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ تھا، تو بہت سے آپ کے جو نقطہ نظر ہے فورمز پر وہ پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ایک ڈرامیٹک شفٹ کین بی سین فرام ڈپلومیٹک آئسولیشن ٹو ایفیکٹو ریپرزنٹیشن، اور کی 4 میں چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا ہمارا آبجیکٹو تھا کہ ہمارے جو درینہ تعلقات ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان رشتوں کو ہم دوبارہ ری وائٹلائز کریں، اور نئی انڈرسٹینڈنگ جو ہیں ہم فوج الائنس جو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگز کو فوج کریں۔ اس میں آپ نے دیکھا جہاں تک ڈپلومیٹک آئسولیشن کی ان کی کوشش تھی ہندوستان کی، انہیں ناکامی ہوئی، پاکستان کو کامیابی ہوئی، اور آج اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں کہ پاکستان نہیں، جتنی ممبر سٹیٹس ہیں وہ ہندوستان کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں اس پر انہیں معترض ہیں۔ پاکستان تو کہتا ہی رہا، لیکن آج جس شد و مد سے چین ہندوستان کے ایکسپینشنسٹ اور ڈیزائنز کو کوشچن کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، اور سٹینڈ اپ آپ نے دیکھا لداخ میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ نیپال آج جس طرح جو بالکل ان کے پہلو میں تھا، جس طرح آج ان کو کوشچن کر رہا ہے، ان کی پارلیمنٹ کے ریزولوشن آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ بنگلہ دیش جو ہمیشہ ان کے کیمپ میں تصور کیا جا رہا تھا، اور جب سے یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے، NRC آئی ہے، اور جب سے انہوں نے کہا کہ بنگالیوں کو دیمک سے تشبیہ دی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک سرد موہری وہاں نمایاں دکھائی دے رہی ہے۔ تو ساؤتھ ایشیا جس سے وہ ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا، آج ہندوستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے جو ہمارے درینہ تعلقات تھے ان کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کیا۔ مثال کے طور پہ چین آپ کا ایک دوست، آزمایا ہوا دوست، آپ کی ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ دراز سے رہی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے نئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ایک نیا جو ایک اکنامک پارٹنرشپ میں کنورٹ کریں، فرام اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ٹو این اکنامک پارٹنرشپ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک شیئرڈ آبجیکٹو ہے۔ میری رائے میں دنیا بدل رہی ہے، اور پوسٹ کووڈ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو آپ فلکس دیکھ رہے ہیں آج، وہ ایک آپ کو واضح پیٹرن ایمرج کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کی کچھ شروعات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان اور چین کے جو درینہ تعلقات ہیں ان کو مزید مستحکم کیسے کرنا ہے، اور اس شیئرڈ آبجیکٹو کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے۔ اور اس کی ایک زندہ مثال CPEC 2 ہے۔ اس میں واضح ہم نے ہدف طے کیے ہیں، جس میں انڈسٹریل ریلوکیشن ایک ہے، ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ دوسری چیز ہے، پاورٹی ایلیویشن تیسری ہے، اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ چوتھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں ترکی کے ساتھ بھی آپ کے درینہ تعلقات، بہت عمدہ تعلقات، لیکن ترکی کے ساتھ وزیر اعظم جب وہاں تشریف لے گئے، اسد عمر صاحب تشریف فرما ہیں، تو وہاں لنچ کی ٹیبل پر ایک فیصلہ ہوا کہ ہمارا ایک نیا اکنامک اور فائنینشل ارینجمنٹ، ایک فریم ورک ان کے ساتھ طے ہونا چاہیے جس سے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو پروموٹ کیا جائے۔ وہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یورپین یونین آپ کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر،
آج اس کے ساتھ آپ نے ایک نیا اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان جو ہے ایک دورست اس کو سائن کیا ہے اور یہ ان 2 سالوں میں ہوا ہے. اس کے بعد افریقہ ایک بہت بڑا کانٹیننٹ 1.3 ارب کی آبادی, بے پناہ مارکیٹ, ہماری اس پر توجہ نہیں تھی. ہم نے انگیج افریقہ انیشیٹو لانچ کیا فورن آفس میں, پرائم منسٹر صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا, صدر صاحب بھی تشریف لائے, اور اس سے مقصد یہ تھا کہ افریقہ کی مارکیٹ میں ہم اپنا اکنامک فٹ پرنٹ کیسے بڑھائیں. تعلقات بہت اچھے تھے, ان کی جو انڈیپینڈنس موومنٹس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھا کہ اکنامک ڈپلومیسی سے ہم کس طرح وہ اپنا اکنامک جو پرنٹ ہے فٹ پرنٹ کو بڑھائیں. نئے مشنز کھولے جا رہے ہیں اور کچھ کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. ٹریڈ اور انویسٹمنٹ جو وہاں ہمارے آفیسرز ہیں ان کو تعینات کیا جا رہا ہے, کئی علاقوں سے شفٹ کر کے افریقہ کی طرف موڑا گیا ہے. اس کے بعد جو نئی انٹرنیشنل ہم نے انڈرسٹینڈنگز کو فورج کرنے کی کوشش کی ہے, میں 2 کا اس پر ذکر کر دیتا ہوں. ایک, پرائم منسٹر کا انیشیٹو گلوبل ڈیٹ کے لیے, انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں پوری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے ایک پیغام دیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی شروعات ہوئی ہیں. سیکرٹری جنرل نے ایک موقف لیا, G20 نے وہ اس میں کچھ اقدامات کیے, اور مزید ہم نے ایک پارٹنرشپ بلڈ کی ہے نیو یارک میں کہ کس طرح ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو فردر ڈیولپ کریں اور کس طرح ہم ان سے ریلیف لے سکیں فسکل سپیس کے لیے, کیونکہ کووڈ کا جو ایک منفی اثر آیا ہے معیشت پر, اس سے کس طرح باہر نکلا جا سکے. اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں ہم مسلم دنیا میں اسلاموفوبیا کی ایک ہوا چل رہی ہے, تو کس ہم جتنی مسلم کنٹریز ہیں ہم نے کس طرح مل کر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے, اور UN کی سائیڈ لائنز پر عمران خان صاحب نے اس چیز کو اجاگر کیا. دوسری چیز ہے ہمارا افغانستان کا پیس انیشیٹو. دنیا سمجھتی تھی اور دنیا نے بے پناہ وسائل خرچ کیے, ٹریلینز آف ڈالرز افغانستان کا ملٹری سولوشن سے حل نکالنے کا. عمران خان مسلسل کہتے آئے کہ یہ راستہ درست نہیں ہے, افغانستان کا دیر پا حل پولیٹیکل سولوشن ہے. بالآخر دنیا قائل ہوئی. الحمدللہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو وہ ترجیح دے رہے ہیں اوور ملٹری سولوشن, اور ہمارا پوائنٹ آف ویو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو فیسیلیٹیٹنگ رول پلے کیا ہے, جو آج امریکہ اور طالبان کے اندر جو ایک پیس اگریمنٹ ہوا ہے اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں. اور آج سے 3 دن پہلے جب میری 4 روز پہلے سیکرٹری پومپیو سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایکنالج کیا اور کہا کہ پاکستان کا جو وائٹل رول ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. اور آج ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انٹرا افغان نیگوسیشنز which are about to commence, ہم پر امید ہیں کہ وہ ان کا آغاز ہوگا, اور اس سے پیس اور ریکنسیلیشن کو جو فروغ ملے گا اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. آپ کی جتنی ریجنل قوتیں ہیں, روس ہے, چین ہے, ایران ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, یورپین یونین ہے, ریجن سے باہر, وہ آج سارے اس انیشیٹو کی تائید کر رہے ہیں. آپ مت بھولیے کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو چند ماہ پہلے امریکہ کی طرف سے ایک ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اناؤنس کی گئی تھی جس میں پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وی آر پارٹ آف دا پرابلم. یہ جو ایک نیریٹو شفٹ ہوا ان 2 سالوں میں فرام پارٹ آف دا پرابلم ٹو پارٹ آف دا سولوشن, ٹوڈے وی بین ویوڈ ایز پارٹنرز ان پیس, یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے جس کا ہمیں ایکنالج ہمیں کرنا چاہیے. تیسری چیز وہ ہے کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہونا. یہ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان ہے, نیا نہیں ہے, لیکن اس کو جس طرح بائی ڈیزائن بیک برنر پہ رکھا گیا اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اور ان کی رہنمائی میں اس کو انٹرنیشنلائز کیا گیا, وہ آپ کے سامنے ہے.
آج کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں ہے, کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے جس کو ہم نے استعمال نہ کیا ہو کشمیر کے نقطہ نظر, کشمیریوں کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, چاہے ہیومن رائٹس تھے, چاہے وہاں جو ڈیموگرافک چینج ہے, چاہے جناب وہاں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے, چاہے یہ جو سیز فائر وائلیشنز ہیں, جتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کو اجاگر کیا ہے. اور ہندوستان کا جو نیریٹو تھا, جنہوں نے پاکستان اور ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کی جو جد و جہد, انہوں نے اس کو تشبیہ دے دیا تھا دہشت گردی سے. آج نیریٹو چینج ہوا ہے اور آج اس کو حق خود ارادیت کا جد و جہد کہا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا شفٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک سال میں 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے, اور ہندوستان نہ چاہنے کے باوجود ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ 2 رپورٹس 2018 میں 2019 میں ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی, وہ 2 رپورٹ شائع کرتی ہیں اور جس میں ہندوستان کو پوری طرح ایکسپوز کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس عرصہ میں 4 کشمیر کے جو کانٹیکٹ گروپ ہے OIC کا, اس میں 4 نشستیں ہوتی ہیں, اور حالیہ جو ہوا ہے, جو کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا, ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی, اس سٹیٹمنٹ کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پوری OIC کی طرف سے, اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کے نقطہ نظر کو انہوں نے تسلیم کیا. ڈیبیٹس اٹھا کے دیکھ لیں آپ, یورپین یونین میں اٹھا کے دیکھ لیں, US کانگریس کی انگیجمنٹس دیکھ لیں, 85 کانگریسمین کی انگیجمنٹ دیکھ لیں, ہاؤس آف کامنز میں جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے اور کشمیر, اس کی آپ کاوش دیکھ لیں, ہیومن رائٹس کاؤنسل کو دیکھ لیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو دیکھ لیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور آخر میں آپ عمران خان صاحب کی جو تقریر انہوں نے اقوام متحدہ میں پچھلے سال کی, اس کا موازنہ کیجئے. تو پچھلے 5 سال میں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی, اس میں کشمیر کا ذکر کتنا تھا اور عمران خان صاحب کا ذکر کتنا تھا. اس سے پچھلے دور میں زرداری صاحب کی تقریر جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی تھی, اس سے موازنہ کیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرق کیا ہے. میں آخری پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز. ہم نے کچھ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے ہیں دفتر خارجہ میں, مثال کے طور پہ فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل. اس کی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اکیڈیمیا سے, تھنک ٹینک سے ہمیں فریش انپٹ ملے, اور جو سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں جس کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہے, انہیں بھی انگیج کیا جائے. کرائسس مینجمنٹ 24/7 کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے نیا فورن آفس میں بنایا گیا, اور اس کی اپنا ہماری جو اوورسیز پاکستانی کی منسٹری ہے اور ہمارا جو NCOC کا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے 478 فلائٹس کے ذریعے 2,14,000 پاکستانی جو سٹرینڈڈ تھے ان کو واپس لایا گیا. خیال تھا کہ وہاں پتھراؤ ہو جائے گا, شیشے ٹوٹ جائیں گے, ایمبیسیز پہ حملہ ہو جائے گا. الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومیسی کا انیشیٹو ہم نے لانچ کیا ہے. ابھی آنر کیا گیا ہے ان 86 پاکستانیوں کو جنہوں نے 79 ممالک میں کووڈ-19 میں اپنی سوسائٹیز میں کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان کے امیج کو انہانس کیا. اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن ایک نیا فورن آفس میں بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے نیریٹو کو پروجیکٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ فورن سروس اکیڈمی, اسٹیٹ آف دی آرٹ فورن سروس اکیڈمی نہ صرف بنائی گئی ہے, اس کا نیا کریکولم ترتیب دیا گیا ہے, اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے انٹو دی اولڈ چائنیز ایمبیسی, وہ ہمیں گفٹ کی گئی. اور یہ اربوں روپے کی جائیداد ہے جو فورن آفس کی جائیداد میں ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہاں سے تو اربوں روپے غائب ہوئے یا اربوں روپے کا اضافہ ہوا. اور پھر انسٹیٹیوشن جو ہے ریجنل افیئرس کا, اس کو اوور ہال کیا جا رہا ہے اور اس کو نئے پریمیسز میں منتقل کیا گیا ہے. ای ویزا فیسلٹی, اور آخر میں FM ڈائریکٹ, یہ ایک ایپ میں نے بنائی ہے, اور جتنے فورن آفس کے آفیسز ہیں وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ اس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں, جونیئر سینئر جس کانٹیننٹ میں بھی ہیں, اور ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں, کوئی انپٹ ہے, تو ڈائریکٹ مجھے مل سکتا ہے بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کو کاٹ کے. دیز وار سم آف دی انیشیٹیوز جو ہم نے لیے ہیں. شکریہ. ہمارے حفیظ شیخ صاحب جو ہمارے ایڈوائزر ہیں آن فائنینس.
دیکھیں، سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی. بیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر تھے، اور پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0 رہی تھی، اور 20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ پچھلے 1 سال میں آدھے ہو چکے تھے، اور ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کو کیسے ڈیفالٹ سے بچایا جائے اور کس طرح اس بحران سے فوری طور پہ نپٹا جائے، کیونکہ جو بنیادی وجہ ہماری جو اس بحران کی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈالرز کا کرائسس تھا. یعنی ہم 40 ارب ڈالر اگر امپورٹ کر رہے تھے تو 20 ارب ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پہ مستقل ایک بوجھ تھا جو ہمیں ایک ایسی سطح پہ لے آیا کہ ہم نے بوروئنگ کر کر کے، قرض لے لے کر اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیا. تو پہلی سچویشن تو یہ تھی کہ کیسے اس بحرانی کیفیت سے نپٹا جائے اور ملک کو پھر استحکام دیا جائے. اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے بڑے فیصلے کیے اور IMF کے ساتھ ایک تعلق بنایا، ایک لینڈ مارک اگریمنٹ کی، جس کی وجہ سے پھر جو دنیا کے بڑے دوسرے ادارے تھے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ہمارے دوست ممالک سب آگے بڑھے اور انہوں نے اس سچویشن میں ہماری مدد کی، اور ہم نے ریزروز کو اپنے استحکام دیا. اپنے فارن ایکسچینج کے جو قرض کی حکومتوں نے لیے تھے وہ پچھلے 2 روپے کے ماضی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی، کیونکہ اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی حکومت، کوئی ملک ایسا نہیں جس نے ترقی کی ہو بغیر دنیا کے ساتھ تعلق بڑھائے. اور ان 2 چیزوں میں ہماری جو پرفارمنس رہی ہے ماضی میں وہ اچھی نہیں رہی. نہ ہم ایکسپورٹس بڑھا سکے ہیں، نہ ہم لوگوں کو قائل کر سکے ہیں کہ وہ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں. تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک پائیدار بنیاد پہ پاکستان کو آگے لے جانا ہے، اور ہم نے بہت مراعات دیں ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے، جو حماد اظہر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو تجارتی بیرونی خسارہ تھا 20 ارب ڈالر کا، اس کو کم کر کے 3 ارب کیا گیا. اور یہ ایک تاریخی پرفارمنس ہے اس حکومت کی پچھلے 2 سال میں، کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مراعات دی گئیں اور امپورٹس کو خصوصی طور پہ جو لگژری آئٹمس ہیں ان پہ ٹیکسز لگا کر اس کو کم کیا گیا. اب آپ آئیں کہ ایکسپینڈیچر، ایک بڑی وجہ ہمارے بحران کی یہ تھی کہ حکومت جو ہے خصوصی طور پہ الیکشنز کے دوران حد سے زیادہ اخراجات کرتے ہیں، اور جو پروجیکٹس بھی کیے جاتے ہیں ان میں کوئی کاسٹ کی کنسیڈریشنز کو آگے نہیں رکھا جاتا. تو ہم نے یہ پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں بہت سختی سے اخراجات، حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کابینہ کی تنخواہیں تک کم کی گئیں، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ہاؤسز کے بجٹ کم کیے گئے، حتیٰ کہ فوج کی جو اخراجات ہیں ان کو بھی منجمد کیا گیا، اور سول حکومتات کو کم کیا گیا. اور میں اس کے لیے پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ہماری جو ڈیفنس کی قیادت ہے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زبردست طریقے سے کاسٹ کو کنٹرول کیا جائے اور کاسٹ اوپر سے کنٹرول کیے جائیں. یہ نہیں کہ وفاقی وزراء حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے اوپر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ پریس کانفرنس جاری ہے، لیکن یہاں پر ایک بڑی خبر آئی ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی انکوائری کمیشن کا فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی اپیل مسترد کرتے ہوئے شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ پر کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیا ہے.
مزید آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری کمیشن کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی اپیل مسترد کرتے ہوئے چینی انکوائری کمیشن رپورٹ پر کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مزید اپڈیٹس حاصل کرتے ہیں آج نیوز کے نمائندے آصف نوید سے۔ آصف بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ چینی انکوائری کمیشن کیس اہم ترین کیس تھا، اس کا آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ شوگر ملز مالکان کی انٹرا کورٹ اپیلیں تھی جو مسترد کر دی گئی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی تمام اپیلیں مسترد کر دی اور چینی انکوائری کمیشن کی جو رپورٹ ہے اسے درست قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں چینی انکوائری کمیشن پر جو رپورٹ پر کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیا، اور چینی ملز مالکان شوگر مل مالکان نے چینی انکوائری رپورٹ پر کارروائی روکنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی تھی۔ تاہم اس حوالے سے سنگل رکنی جو بینک کا فیصلہ بینک کا فیصلہ ہے تو اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل تھی، جس پر محفوظ شدہ فیصلہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس رتنا سلیم پرویز نے پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے سنایا، اور عدالت نے شوگر ملز ایسوسی ایشن کی انٹرا کورٹ اپیل مسترد کر دی، اور عدالت نے 24 جولائی کو بہت شکریہ آصف نوید، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چینی انکوائری کمیشن رپورٹ پر کارروائی جاری رکھنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ شوگر ملز مالکان کے انٹرا کورٹ اپیلیں مسترد کی گئی ہیں۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی اپیلیں بھی مسترد ہوئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے۔ فیصلے میں مزید بتایا گیا ہے کہ چینی انکوائری کمیشن رپورٹ درست ہے۔ شوگر ملز مالکان نے رپورٹ پر کارروائی روکنے کی استدعا کی تھی۔ ایک بار پھر آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں وفاقی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دیا گیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2 سال گزرے ہیں اس میں یہ ایک سنہری چیز ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 250 ارب روپے لوگوں کو دیے گئے، اور پاکستان کے ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں یہ دیے گئے، اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ بلا امتیاز دیے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن نہیں، کوئی مذہبی کنسیڈریشن نہیں، کوئی علاقائی کنسیڈریشن نہیں۔ اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو یہ پیسے آپ کو ملیں گے، اور 1.60 کروڑ لوگوں کو پیسے ملے، اور اگر 6 لوگ ایک خاندان میں ہیں تو 10 کروڑ پاکستانیوں تک یہ امداد پہنچائی گئی، اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گی۔ لیکن ہم نے انہیں کہا کہ جہاں تک پیسے کی بات ہے اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب جو بینیفیشری ہم نے چنے اس کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وہ پاکستان کے بزنس سیکٹر تھا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو جو لیکوڈیٹی کا پرابلم ہے ان کو بالکل گرا دے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جیسے ہی دنیا ریکور کرے اور ہمارے لوگ، ہمارے بزنسز تیار ہوں اس ریکوری سے فائدہ لینے کے لیے، تو ہم نے کئی طرح سے ان کی مدد کی۔ ان کو بہت سستے لون دیے گئے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ان کے مزدور ہیں ان کو دیں، تاکہ ان کو بے روزگاری کی مصیبت نہیں سہنی پڑے۔ ہم نے ان کے جو قرضے جب ڈیو ہوئے تو وہ 1 سال مؤخر کر دیے۔ ہم نے اسمال بزنسز، چھوٹے بزنسز کے بارے میں 3 مہینے ان کے بجلی کے بل خود بھرے، اور اس طرح کی تمام چیزیں کی گئیں تاکہ بزنسز جو ہیں وہ اچھے انداز میں آگے بڑھیں۔ اور اسی طرح سے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بھی ہم نے جو پروکیورمنٹ کے 280 ارب رکھے تھے ان کو استعمال کیا تاکہ عام لوگوں کے ہاتھ میں پیسے آئیں، اور وہ موٹر سائیکل خریدیں، ٹریکٹر خریدیں، گھر بنائیں اور دوسری چیزیں خرچ کریں تاکہ اس ملک کی اکانومی میں جان آئے۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو نیوٹرل لوگ ہیں، جو فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں، موڈیز ہے، فچ ہے، انہوں نے اس چیز کو سراہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ IMF کے بورڈ نے اس کو سراہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے 188% اضافہ کیا ہے فورن انویسٹمنٹ میں پاکستان میں، اور آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ نے 47% اضافہ کیا ہے، اور بلومبرگ جو کہ ایک دنیا کا بڑا ادارہ ہے اس نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو دنیا کی بہترین اسٹاک مارکیٹس میں شامل کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا اب اثر آنے لگا ہے۔
جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے ہزاروں جو خام مال کی چیزیں ہیں ان پہ امپورٹ کے ٹیکسز صفر کیے. اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو گلوبل اکانومی سے انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزلٹس ہیں ان کے بارے میں جو آ رہے ہیں, پہلا مہینہ یہ نئے سال کا, مالی سال کا جولائی جو گزرا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایکسپورٹس اس مہینے میں 6% بڑھے. ہماری جو سیلز ہیں سیمنٹ کی وہ 33% بڑھی. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں سیمنٹ کی وہ 66% بڑھی. ہماری پیٹرول اور ڈیزل 8% اور 15% بڑھی. ہماری فرٹیلائزر 22% بڑھی. ہماری موٹر سائیکلز کی سیل 31% بڑھی. ہماری ٹرک سیل 17% بڑھی. ہماری گاڑیوں کی سیل 4% بڑھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ریمیٹنسز, پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریمیٹنسز اس مہینے میں آئے, $2.8 ارب. اور ایف بی آر کی کلیکشن 300 بلین ہوئی, جو ان کی انٹرنل ایسٹیمیٹ سے 23 گنا زیادہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اسٹاک مارکیٹ نے کورونا وائرس کے بعد 40% سے زیادہ اضافہ کیا. ان سب چیزوں کا اگر آپ کمبائنڈ ایفیکٹ دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں. عمران خان کی حکومت کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہے؟ صرف ایک, پاکستان کے لوگ. اور ہم نے اگر پیسے خرچ کیے ہیں کہ لوگوں کے اوپر کیے. جس طرح میں نے کہا 250 ارب روپے دیے گئے 1.60 کروڑ خاندانوں کو. 192 ارب روپے دیے گئے قبائلی علاقے جو اب مرج ہو چکے ہیں ان کو. 50 ارب روپے دیے گئے 5 بنیادی کھانے پینے کی چیزیں یوٹیلیٹی سٹورز میں سستے داموں بیچنے کے لیے. 15 بلین دیے گئے دوران 19 چیزوں کی کم رکھنے کے لیے. 72% پاکستانیوں کو الیکٹریسٹی حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے. 90% پاکستانیوں کو گیس حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے. 100% ٹیوب ویل یوزرز کو حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے. اور جب آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں دنیا میں گھٹی, پیٹرول اور ڈیزل کی, تو وہ بھی پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ دیا گیا. اور ہماری اور فرٹیلائزر کی قیمتوں کے لیے گیس کی جو سبسڈی ہے وہ بھی دی جا رہی ہے. دیکھیں, ہم سب اگر مل جائیں تو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو امنگیں ہیں, جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, وہ پوری ہو سکتی ہیں. یہ ملک ایسے نہیں بنا تھا, اس کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں دیں. یہ 1930 میں ایک شاعر کا خواب تھا جو بادشاہی مسجد کے سائے میں ایک ریزولوشن بنا 1940 میں. اور جب 1947 میں محمد علی جناح یہاں پہنچے تو وہ قائد اعظم بن چکے تھے اور یہ خواب پاکستان بن چکا تھا. اب ہمیں موقع ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے ساتھ مل کر وہ چیزیں کریں جس کے لوگ منتظر ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ پالیسیز برقرار رہیں گی, اور ابھی جو اچھے اثرات سامنے آئے ہیں ان کو اور پائیدار بنانے کے لیے کوشش کی جائے گی. تھینک یو. شکریہ حفیظ صاحب. میں اب ریکویسٹ کروں گا عماد اظہر صاحب سے, اور وقت چونکہ بہت کم ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ مختصر اس میں اگر آپ وہ بیان کر سکیں, کیونکہ ابھی 2 اسپیکرز اور بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کروں گا کہ کوئی ریپیٹیشن نہ ہو اور 2-3 منٹ میں صنعت کے حوالے سے بات کر لوں. سب سے پہلے کووڈ کے حوالے سے بہت ضروری تھا کہ کووڈ میں ساری دنیا کی انڈسٹری اور کاروبار ڈسٹریس میں جا رہے تھے. پاکستان نے ایک فرق راستہ اپنایا. ہم نے سپلائی چینز کو اور سپلائی روٹس کو مکمل طور پہ بحال رکھا, اور تھرو آؤٹ دا کووڈ کے جو سمارٹ لاک ڈاؤنز یا بلینکٹ لاک ڈاؤن سے کسی قسم کی شارٹیج کسی بھی پروڈکٹ کی نہیں آنے دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بر وقت اسینشیل انڈسٹریز کو کھولا گیا, اور بر وقت ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن کے فیزز میں کھولا اور مارکیٹس کو کھولا, اور ہم میڈیکل کی جو سپلائی روٹ ہے اس کو بھی ہم نے کھولا. اور آج الحمدللہ ہمارے ملک میں
جب کووڈ کا سلسلہ یہ پورے اپنے عروج پہ تھا تو کسی قسم کی سپلائی چینز کے اندر کسی قسم کی ہمیں ڈسرپشن نہیں نظر آئی. ہم نے اسی دوران کاروباروں کے لیے جو ریلیف دی, ریلیفز کا ذکر آلریڈی کر چکے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی ری اسکیڈولنگ, پے رول فائنینسنگ تھی, 30 لاکھ 35 لاکھ چھوٹے کاروبار جو تھے ان کے 3 ماہ کے بجلی کے بل معاف کر کے ان تک بھی ہم نے اپنی جو ریلیف ہے وہ پہنچائی. تو پاکستان کے اکثریت جو کاروبار تھے ان تک یہ ریلیف پہنچی. ٹیکس فری بجٹ دیا گیا. یہ نہ صرف کہ ٹیکس فری بجٹ تھا بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بلکہ جو ٹیکس فری بجٹ کے علاوہ اس میں ہم نے ٹیکسز کی شرح کو کم کیا. 2 سال سے ہم انپٹس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں انڈسٹریل انپٹس کے اوپر, ان کے اوپر کسٹمز ڈیوٹیز کو ہم کم کر رہے ہیں, اور ہزاروں پروڈکٹس ایسے ہیں جس پہ ہم کسٹم ڈیوٹی کو 0% پہ لا چکے ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکسز کے اندر ہم کمی لے کے آئے کسٹم ڈیوٹیز میں, اور سیلز ٹیکس کی اسپیشل رجیمز کو بھی ختم کر کے اسٹینڈرڈ رجیم کی طرف کیا گئے. ہم کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہم ایک پیکج لے کے آئے, ایک منفرد پیکج تھا, اور آپ نے دیکھا اس کے اثرات سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. کنسٹرکشن پیکج کے اندر کنسٹرکشن سیکٹرز کے اندر اور افیلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں, اب ہمیں ایک ایکٹیویٹی کا عروج نظر آ رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مانسون سیزن ختم ہونے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوئے گا, کیونکہ مانسون کے دوران ویسے کنسٹرکشن کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس میں تیزی نظر آ رہی ہے. ہم اسی دوران 2 نئی پالیسیز لے کے آئے پچھلے چند ماہ کے اندر. الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 to 3 ویلرز اور بسز اینڈ ٹرکس کے لیے اناؤنس ہو چکی ہے, اور موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی. اور اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرک وہیکلز 2 to 3 ویلرز کی پروڈکشن جو ہے اس کو ہم اس سال انشاءاللہ تعالیٰ فورسی بھی کر رہے ہیں اس پالیسی کے نتیجے میں. موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی کے نتیجے میں جو اسمارٹ فون کی لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس کی آلریڈی جو ایک ٹیک آف ہو چکا ہے, اور ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ایکسپورٹ شروع ہونے والی ہے لوکلی میڈ اسمارٹ فونز کی. اور یہ آپ کو یاد ہوئے گا کہ پہلے سال میں ہم نے ایک ڈربز کا سکسیسفل تجربہ کیا تھا, جس سے پورے پاکستان میں جو 70% ہمارے جو ہم فون استعمال کرتے ہیں وہ اسمگلڈ ہوتے تھے, وہ ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا ایک ٹیکنالوجیکل سولوشن کے ذریعے. اس کے بعد میں آگے آؤں گا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر. 5 ادارے جو ہیں جو منسٹری آف انڈسٹریز کے اندر آتے ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, دوسرے اداروں کے اندر مرج کر دیا گیا ہے. یہ کیا گیا ہے کاسٹ سیونگز کے لیے اور بیٹر مینجمنٹ کے لیے. اور اس میں پاکستان مشین ٹول فیکٹری, انار پیٹروٹیکس لمیٹڈ, ڈپارٹمنٹ آف ایکسپلوسیوز, انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر اور انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہے. اور باقی اداروں کو بھی انہی لائنز کے اوپر ہم جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی وزیر اعظم کی کمیٹی ہے ان کے ریکمنڈیشنز کے مطابق کر رہے ہیں. کئی ایسے سیکٹرز تھے جن کو سرد خانے میں چھوڑ دیا گیا تھا کئی سالوں کے لیے, اس میں سے پاکستان اسٹیل بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ 35 ارب کے پچھلے 5 سال میں دے دیے گئے تنخواہیں دے دی گئیں, 80 ارب کے بیل آؤٹس دے دیے گئے, منافع سے نقصان میں چلی گئی پچھلے 10-12 سال میں, اور 236 ارب کے قرضوں پہ کھڑی ہے. تو اس کے اوپر جو بڑے فیصلے کرنے والے تھے ان کو حکومت نے آپ نے دیکھا کہ ہیڈ آن لیا ہے, اور ہم اب پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ تیزی سے اس کو اب ہم ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر کو ہم اس کے اندر لے کے آئیں. ایک طرف حکومت ہوئے گی اور ساتھ ہمارا ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر جو ہے وہ انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوئے گا, اور جو بھی اس کے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں, انٹرنل مسائل ہیں, اس سے پہلے اس کو ہم حل کر رہے ہیں. فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے. فرٹیلائزر سیکٹر کا اتنی تیزی ہے کہ ہمیں 2 چھوٹے پلانٹس جو ہیں ہم نے اس سال آپریشنلائز کیے ہیں فرٹیلائزر کی اپنے کسانوں کے لیے جو مانگ ہے اس کو پوری کرنے کے لیے, اور قیمتوں کے اندر ایک مناسب اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے. اس سال جو فرٹیلائزر کے 2 پلانٹ ہم نے آپریشنلائز کیے ہیں ان کا جو ویریبل کنٹریبیوشن مارجن ہے وہ 294 روپے بیگ سے کم کر کے اس سال ہم 186 روپے بیگ پہ لے کے آئے ہیں, یعنی کہ یہ 30 سے 35% کی کمی, اور اس سے اربوں روپے کا حکومت پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ شوگر کارٹل کے اگینسٹ وزیر اعظم نے نوٹس لیا, اور ان کارٹلز کے اگینسٹ ہم نے نہ صرف نوٹس لیا, ایک شوگر انکوائری کی رپورٹ بنی, مرتب ہوئی, اور ایک شوگر انکوائری کمیشن سامنے بیٹھا اور اس نے ایک رپورٹ دی. اور اب ہم شوگر ریفارم کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہیں اس کا ایک کانسٹیٹیوٹ کر چکے ہیں, جو تیزی سے اپنا کام جو ہے وہ جاری کری, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1 ماہ کے اندر اندر اپنی سفارشات سامنے لے کے آئیں گے. آخر میں ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے صنعت کی, کچھ اس کا بتایا حفیظ شیخ صاحب نے بھی. سیمنٹ کی سیلز جو ہیں وہ جولائی 2019 میں جولائی 2020 کے مقابلے میں 41% زیادہ ہیں. اس میں ایکسپورٹس کا بھی عمل ہے, دخل ہے, اور لوکل سیلز بھی. فرٹیلائزر کی سیلز یوریا کی جولائی 2020 میں پچھلے سال کے مقابلے میں 22% زیادہ ہیں. DAP کی سیلز 29% زیادہ ہیں. آٹو موبائل انڈسٹری جولائی 2020
میں 27% زیادہ آٹوموبیل کی سیلز ہیں کمپیئر ٹو جولائی 2019. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں پچھلا جو فسکل ایئر ختم ہوا فائنینشیل ایئر تو $2,561 ملین تھی, جو کہ پچھلے 11 سال کی سیکنڈ ہائیسٹ سطح پہ ہے, اور کووڈ کے شروع ہونے سے پہلے مارچ تک یہ پچھلے 11 سالوں کی سب سے زیادہ ہائیسٹ سطح پہ جا رہی تھی. ایکسپورٹ گروتھ جو کووڈ کے آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوئے گا فروری میں ہم 14% ان ڈالر ٹرمز گروتھ میں تھے. اس وقت ایکسپورٹ کی جو گروتھ جا رہی ہے وہ ہماری انڈیا کی -10.2% ہے جولائی کے اندر, بنگلہ دیش کی 0.5% ہے, اور پاکستان کی الحمدللہ 6% گروتھ ہے. ہم نے جو ریفنڈز دیے, DLTL دیے, فاسٹر سسٹم انٹروڈیوس کرایا, انرجی کی سبسڈیز دیں, اور آپ کو یاد ہوئے گا پچھلی حکومت میں 200 اسپننگ ملیں بند ہو گئی تھیں. آج اس وقت اسپن یان کی پاکستان کے اندر ایک معمولی شارٹیج موجود ہے, جو ایک اچھا سائن ہے, جس کا مطلب ہے کہ اسپننگ ملز اپنی پوری کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. یہ ہمارا ایک بریف وہ تھا. میں آخر میں آپ کو فیٹف کے حوالے سے بھی بتا دوں, جب پچھلی حکومت کے دور میں ہمیں نامینیٹ کیا گیا گرے لسٹ کے اندر, سخت ترین جوائنٹ گروپ کا ایک ہمیں 27 ایکشن آئٹم دیا گیا, جو آج تک کسی دنیا کے ملک کو نہیں دیا گیا تھا اتنے چھوٹے عرصے میں اتنا بڑا ریکوائرمنٹ. آج ہم الحمدللہ 27 میں سے 14 آئٹمز میں کمپلیشن پہ کھڑے ہیں, اور باقی جو 13 آئٹمز ہیں اس میں سے 11 پارشلی کمپلیٹ پہ. حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر اس وقت وفاقی